حنفی علماء سے اپیل ہے کہ وہ لوگوں کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھیں اور اس بات پر غور کریں کہ ایک قربانی کو پورے گھرانے کے لیے کافی درقرار دینے سے معاشرے میں معاشی دباؤ کم ہوگا اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سنت کو ادا کر سکیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ یسروا ولا تعسروا، کہ آسانی کرو دشواری نہ کرو۔ اس لیے عوام کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کام لینا چاہیے تاکہ دین کی خوبصورتی اور آسانی نمایاں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو ایک اہم مسئلے کے بارے میں ہے، اور عموماً یہ مجھ سے سوال بھی کیا جاتا تھا، اور کیونکہ اب کی قربانی بھی قریب ہے تو مسئلہ اسی والے سے تھا کہ کیا گھر کے ایک فرد کے قربانی کرنے کی وجہ سے پورے گھر کی قربانی ادا ہو جائے گی، یا ہر صاحب حیثیت یا جو نصاب کے اوپر پورا اترتا ہے اس کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنی ہوگی۔ اگر میاں بیوی دونوں پر نصاب میں پورا اترتے ہیں کہ دونوں کو قربانی کرنا ہوگی، یا ایک بھی کر لے تو کافی ہے۔ اسی طرح والد صاحب کے انڈر اگر اس کے بیٹے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کماتے ہیں تو کیا ان کو بھی علیحدہ قربانی کرنا ہوگی، یا والد صاحب کی طرف سے کی گئی قربانی سب کی طرف سے کافی ہوگی؟ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور فقہا کا اس کے اوپر اختلاف بھی ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں ذکر کرتا چلوں کہ قربانی جو ہے نا وہ ایک اہم اسلامی عبادت ہے، اور اس کے متعلق فقہا کے مسائل کے حوالے سے اختلافات بھی ہیں۔ بالخصوص جو یہ سوال ہے کہ کیا ایک بکری یا ایک جانور کی قربانی پورے گھرانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، یا ہر صاحب نصاب فرد پر علیحدہ علیحدہ قربانی لازم ہوگی؟ تو مختلف مکاتب فکر اور فقہا کے پہلے میں اقوال ذکر کرتا ہوں کہ ان پر کس کا کیا فقہی رائے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے احناف ہیں، تو حنفی فقہا کے نزدیک قربانی ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہوں گے تو ہر ایک بکری یا جانور کی قربانی پورے گھرانے کے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہر صاحب نصاب فرد پر علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ وہ اسے دیگر عبادات یعنی کہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی طرح انفرادی فریضہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ظاہر بات ہے نماز ہر کسی کے اوپر علیحدہ علیحدہ فرض ہے، زکوٰۃ علیحدہ فرض ہے، روزہ علیحدہ فرض ہے، تو اسی طرح قربانی بھی جو اس کے اوپر نصاب پر پورا اترے گا تو ہر کسی کے اوپر علیحدہ ہی فرض ہوگی۔ جبکہ مالکی فقہ میں، تو مالکی فقہا کے مطابق ایک بکری کی قربانی پورے گھرانے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ 3 شرائط وہ کہتے ہیں ہونی چاہیے کہ قربانی کرنے والا شخص گھر کے افراد کے اخراجات کا ذمہ دار ہو، یعنی کہ ایک فرد تمام گھر کے اخراجات چلاتا ہو، اور وہ افراد اس کے رشتہ دار بھی ہوں، یعنی بیٹے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس قسم کا رشتہ ہو، اور وہ سب ایک ہی گھر میں رہائش پذیر ہوں، یعنی کہ ایک ہی برتن ان کا سالن کا بھی بنتا ہو، ایک ہی توے پر ان کی روٹیاں بھی بنتی ہوں، اکٹھے ہی رہائش پذیر ہوں، سب کا ملنا جلنا ہو، تو یہ پھر ان کی طرف سے ایک بندہ قربانی کرے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ اس صورت میں ایک قربانی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سنت کفایہ کے طور پر پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گی، خواہ گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ شافی فقہا جو ہیں ان میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عموماً وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بکری پورے گھرانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اور ان کے ہاں گھرانے کی تعریف کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ افراد جن پر ایک شخص خرچ کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، خواہ وہ رشتہ دار نہ بھی ہوں پھر بھی خیر ہے، اور قربانی کرنے والے کے تمام عزیز و اقارب خواہ ان پر خرچ نہ کرتا ہو، وہ افراد جو قربانی کرنے والے کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوں خواہ رشتہ دار نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ موقف خطیب شربینی اور شہاب رملی اور دوسرے شافی فقہا کا بھی ہے، لیکن ابن حجر الہیثمی جو ہے اس نے ان کو بعید قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو حنبلی فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر وہ اس کے قائل ہیں کہ ایک بکری پورے گھرانے کے لیے کافی ہے، خواہ گھر والوں کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اسے سنت نبوی اور صحابہ کے عمل سے ثابت کرتے ہیں، اور گھرانے کی تعریف میں رشتہ داری، مشترکہ رہائش یا خرچ کی ذمہ داری کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جو احناف جو ہے نا ان کی دلیل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور ایک بکری پورے گھرانے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ ان کے دلائل کے لیے جو سب سے جو حدیث جو پیش کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ 3123 اور مسند احمد
جو ہے نا وہ 20,180 پر ہے۔ تو اس حدیث سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر انفرادی طور پر واجب ہے، کیونکہ حدیث میں صاحب حیثیت ہر فرد سے متعلق ہے، عبادت کا انفرادی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو احناف کے مطابق قربانی ایک عبادت ہے، اور دیگر عبادات نماز، روزہ، زکوٰۃ کی طرح اس کی ادائیگی ہر مکلف پر انفرادی طور پر لازم ہے۔ وہ اسے زکوٰۃ کے مماثل سمجھتے ہیں، جہاں ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ علیحدہ طور پر زکوٰۃ دیتے تھے، تو احناف بھی یہی کہتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی الگ کرتے تھے، اور ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قربانی بھی الگ ہوتی تھی۔ اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہر صاحب نصاب پر الگ قربانی لازم ہے۔ احناف کے علاوہ دیگر فقہا کے دلائل میں، جیسے کہ امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام حنبل ہیں، تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک بکری پورے گھرانے کے لیے کافی ہے، اور ان کے دلائل یہ ہیں کہ جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا، وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، اور یہ صحیح ترمذی 1505 اور صحیح ابن ماجہ 2563 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کو یہ فقہا صریح جو ہے نا وہ دلیل مانتے ہیں کہ ایک بکری پورے گھرانے کے لیے کافی ہے، خواہ تعداد کتنی ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ یعنی کہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے، ایک اپنی امت کے لیے اور دوسرا اپنی اور اپنے آل کی طرف سے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک جانور متعدد افراد کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی جو عمل تھا وہ یہی تھا کہ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھرانے کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے، اور یہ صحیح بخاری 7210 نمبر حدیث ہے۔ اس طرح حضرت ابو سریحہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر والے 1 یا 2 بکریوں کی قربانی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بکری اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ اس طرح سلف صالحین کے اقوال بھی ہیں کہ جن میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ شامل ہے کہ ایک بکری آدمی اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہے، خواہ وہ 100 افراد ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں یہ کہا ہے کہ ایک قربانی گھر والوں کی طرف سے جائز ہے، اور وہ اس کے ثواب میں برابر شریک ہوتے ہیں۔ تو اسی کی فقہا کی تشریح میں مالکی، شوافی اور حنبلی جو فقہا ہیں نا، وہ گھرانے کی تعریف میں رشتہ داری، مشترکہ رہائش یا خرچ کی ذمہ داری کو جو ہے نا وہ شرائط میں شامل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سرپرست گھر کے اخراجات اٹھاتا ہو اور وہ سب ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک قربانی ان کی طرف سے کافی ہے۔ جبکہ احناف اس دلیل کو ثواب پر معمول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی کہ قربانی کرنے والا اپنے گھر والوں کو ثواب میں شریک کر لیتا تھا، لیکن اس سے واجب قربانی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ساقط نہیں ہوتی، اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مینڈھا اپنی امت کے لیے قربان کیا اور ایک اپنے لیے، لیکن اس سے امت پر قربانی کا جو وجوب جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح بڑے جانور کی جو تحدید ہے اس سے بھی احناف استدلال کرتے ہیں کہ نصوص میں بڑے جانور گائے، اونٹ کو 7 افراد کے لیے متعین کیا گیا ہے، اگر ایک بکری پورے گھرانے کے لیے کافی ہوتی تو گائے کے 7ویں حصے کو بھی پورے گھرانے کے لیے پھر کافی ہونا چاہیے، جو کہ نصوص کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 10 صاحب نصاب ہوں اور وہ ایک بکری کافی ہو جائے تو گائے کے 7ویں حصے کی تحدید بے معنی ہو جاتی ہے، لیکن گائے کا 7واں حصہ ایک بکری کے برابر ہے۔ یہ تو تھے وہ دلائل کے احناف اور شوافی کیا کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو احناف کے علاوہ شوافی ہیں، مالکی ہیں، حنابلہ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جس کی استعداد زیادہ کی ہو، جو کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی قربانی علیحدہ طور پر کرے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک پھر کافی نہیں ہوگی، اگر وہ اگر ان کے لیے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، تو وہ پھر ان کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ چاہیے یہ ایک بہتر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ثواب اس چیز کا ہے کہ ہر صاحب نصاب جو ہے نا وہ علیحدہ طور پر قربانی کرے۔ اس کے بعد میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، اور حنفی علماء اور فقہاء کے لیے اپیل بھی ہوگی میری طرف سے کہ آج کے دور میں جب معاشی حالات مشکل ہیں اور غربت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا دشوار ہے، اور حنفی علماء سے پھر یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے موقف میں تھوڑی نرمی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کا عمل اور دیگر جو فقہاء کے دلائل ہیں، تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بکری پورے گھرانے کے لیے کافی ہے، جن پر ان کا مذہب بھی ہے۔
ٹھیک ہے نا، جو ان کی رائے ہے یہ نہ صرف سنت مطلب سنت سے ثابت کرتے ہیں، حدیث سے بھی ثابت کرتے ہیں، اور لوگوں کے مالی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے آسانی کا بھی باعث ہے۔ تو حنفی علماء سے اپیل ہے کہ وہ لوگوں کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھیں اور اس بات پر غور کریں کہ ایک قربانی کو پورے گھرانے کے لیے کافی قرار دینے سے معاشرے میں معاشی دباؤ کم ہوگا اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سنت کو ادا کر سکیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ یسروا ولا تعسروا، کہ آسانی کرو دشواری نہ کرو، اس لیے عوام کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کام لینا چاہیے تاکہ دین کی خوبصورتی اور آسانی نمایاں ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، کیونکہ میں خود حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں، میرا موقف یہی ہے کہ ہر صاحب نصاب پر جس طرح دوسری عبادات فرض ہیں، واجب ہیں، تو قربانی بھی ہر صاحب نصاب پر علیحدہ طور پر واجب ہے۔ لیکن جو دلائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کچھ غریب ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ایک میاں بیوی دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ دو قربانیوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے تھوڑی سی نرمی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک گھر میں بہت سارے افراد رہتے ہیں، ہر کوئی اگر علیحدہ قربانی کرتا ہے تو ان کے لیے مالی مسائل، کیونکہ غربت کا دور چل رہا ہے، مالی مسائل ہیں، ان کے لیے کچھ نرمی کا سوچا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑے علماء کا کام ہے، بیٹھیں غور و فکر کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نرمی کا اگر کوئی گوشہ نکلتا ہو تو اس پر سوچ بچار کریں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، جیسے اور ہر کسی کے لیے اپنی فقہ پر عمل کرنا واجب ہے۔ جو حنفی ہیں تو وہ احناف کے مطابق عمل کریں، باقی جو فقہا سے دیگر مسائل میں اس کو عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک مسئلے کی وجہ سے آپ دوسری فقہ پر عمل کرنا شروع کر دیں، پورے جو جس اسکول آف تھاٹ سے آپ کا تعلق ہے پھر اسی کو پورا ہی فالو کریں۔ اپنی مرضی سے جو چیز آپ کو پسند ہو تو ادھر سے اٹھا لی، دوسری کو شوافے سے اٹھا لی، تیسری مالکیوں سے اٹھا لی، ایسا نہ کریں، یہ نفس کی پھر پیروی ہو جائے گی، جس سے گمراہی کا خطرہ ہے۔ باقی آپ سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔